أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ السلام علیکم، کے ٹی وی آفیشیل کے ساتھ میں ہوں حسن رانا۔ ناظرین، کچھ دن قبل سپریم کورٹ کی جانب سے مبینہ طور پر قادیانیوں کے حق میں آنے والے فیصلے کے بعد پاکستان کے مسلمانوں میں شدید اضطراب اور غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ اس متنازع فیصلے کے آنے کے بعد جہاں مسلمان شدید بے چین ہیں، وہیں قادیانی اور ان کے سہولت کار جشن منا رہے ہیں۔ اس تمام تر کیس کا پس منظر قادیانی کی ضمانت اور اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال سے آپ کو آگاہ کرنے کے لیے اس خصوصی ویلاگ کو آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ قادیانی پاکستان کے آئین میں غیر مسلم اقلیت قرار دیے جانے کے بعد بھی آئین سے انحراف کرتے ہوئے اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت تسلیم نہیں کرتے اور نہ ہی 1984 میں بنائے گئے قوانین 298 بی اور سی کو تسلیم کرتے ہیں۔ پاکستان میں قانونی طور پر قادیانی نہ تو اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی بھی صورت اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی عبادت گاہوں کو مسجد اور اپنی عبادت کے طریقے کو نماز نہیں کہہ سکتے۔ لیکن ان دیگر پابندیوں کے ساتھ ساتھ قادیانی پاکستان میں نہ تو قرآن مجید چھاپ سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو تقسیم کر سکتے ہیں، اور ان تمام تر قوانین کی توثیق سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کے فیصلے میں کی جا چکی ہے۔ مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قادیانی ان تمام تر قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے نہ صرف اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں بلکہ اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کی طرز پر بھی بناتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے ترجمے میں تحریف بھی کرتے ہیں اور اس کی پاکستان میں اشاعت اور تباد بھی کرتے ہیں۔ قادیانیوں کے تحریف شدہ ترجمہ قرآن اور تفسیر کے نسخوں میں سے ایک نام تفسیر صغیر ہے، جو کہ جھوٹے مدعی نبوت مرزا غلام قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود کی لکھی ہوئی ہے، جس میں نہ صرف قرآن مجید کے ترجمے میں تحریف کی گئی ہے بلکہ قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کے نام پر چھپنے والی اس تفسیر صغیر میں عقیدہ ختم نبوت کے خلاف اور مرزا غلام قادیانی کی جھوٹی نبوت کو بھی ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ معاذ اللہ۔ 2019 میں قادیانیوں کے مرکز چناب نگر میں قادیانیوں کے ادارے مدرسۃ الحفظ میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں نہ صرف تحریف شدہ ترجمہ قرآن کے نسخوں کو تقسیم کیا گیا بلکہ ہماری اطلاعات کے مطابق قرآن مجید کے تحریف شدہ ترجمے کے نسخوں کو پاکستان سے باہر بھی بھیجا گیا، اور جس کے خصوصی مناظر آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ قادیانی مرکز کے مدرسۃ الحفظ میں ہونے والی یہ تقریب قادیانی جماعت پاکستان کے رہنماؤں خالد شاہ، ملک خالد مسعود، سلیم الدین اور قادیانی مدرسۃ الحفظ کے پرنسپل مبارک احمد وغیرہ کی سرپرستی میں ہوئی۔ اس واقعے کے بعد 2022 میں مبارک احمد اور دیگر قادیانیوں کے خلاف 295 بی، 298 سی اور قرآن ایکٹ کی دفعات کے تحت FIR کا اندراج کیا گیا، مگر تقریباً 1 سال تک کسی بھی ملزم کو پولیس نے گرفتار نہیں کیا۔ جنوری 2023 کو تحریف ترجمہ قرآن کی اشاعت کے اس کیس میں چناب نگر سے قادیانی مدرسۃ الحفظ کے پرنسپل مبارک احمد کو پولیس نے گرفتار کر لیا، جس کے بعد قادیانی جماعت پاکستان کے شر پسند عناصر نے نہ صرف چناب نگر کی مین سڑک کو بلاک کر دیا بلکہ ان قادیانی شر پسند عناصر نے مبارک احمد قادیانی کو چھڑوانے کے لیے تھانہ چناب نگر میں دھاوا بول دیا، جس کے بعد مزید پولیس کی نفری طلب کرنے کے بعد حالات معمول پر آئے۔ تحریف شدہ ترجمہ قرآن کا یہ کیس سیشن کورٹ میں چلا۔ اس قادیانی مبارک احمد پر فرد جرم عائد کی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ اس ملزم نے کیس کے دوران کسی بھی موقع پر یہ نہیں کہا کہ یہ جرم اس نے نہیں کیا۔ ہائی کورٹ سے ضمانت کی درخواست خارج ہونے کے بعد اس قادیانی نے سپریم کورٹ میں اس کیس کی ضمانت کے لیے مقدمہ دائر کیا، جس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ دن قبل جسٹس فائز عیسیٰ نے اس قادیانی ملزم کو نہ صرف ضمانت پر رہا کر دیا بلکہ اس کیس کی FIR میں سے کئی اہم دفعات 298C، 295B اور قرآن ایکٹ کے سیکشن 7 اور 9 کو بھی نکالنے کا حکم دے دیا، جس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں میں نہایت تشویش اور غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے اس فیصلے میں قرآن ایکٹ کی دفعات کو FIR سے نکالنے کا حکم دیا۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان کے قوانین کے مطابق کوئی بھی شخص جس نے پاکستان میں قرآن مجید یا اس کے ترجمے کی اشاعت کرنی ہوتی ہے، اس کو سب سے پہلے قرآن بورڈ سے قانونی اجازت درکار ہوتی ہے،
اس کے ساتھ ساتھ اس کو یہ بیان حلفی دینا پڑتا ہے کہ وہ قادیانی یا لاہوری قادیانی نہیں ہے۔ چیف جسٹس کی خدمت میں گزارش ہے کہ جب قادیانی قرآن ایکٹ کے تحت قرآن مجید کو چھاپ ہی نہیں سکتے تو آپ نے ایف آئی آر سے قرآن ایکٹ کی دفعات کو نکالنے کا حکم کیسے دے دیا؟ قرآن بورڈ جو کہ حکومتی ادارہ ہے، اس کے فیصلے کے مطابق قادیانیوں کے تحریف شدہ ترجمہ قرآن پر مشتمل تفسیر صغیر توہین پر مشتمل مواد ہے، تو آپ نے ایف آئی آر سے توہین قرآن کے قوانین 298B کو نکالنے کا حکم کیسے دے دیا؟ پاکستان کے قانون کے مطابق قادیانی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر نہیں کر سکتے اور ساتھ ہی کسی بھی اسلامی مواد کو شائع نہیں کر سکتے، تو آپ نے ایف آئی آر سے 298C کی دفعہ کو نکالنے کا حکم کیسے دے دیا؟ اب آپ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 20 کے تحت ہر شخص کو اپنے مذہب کی آزادی ہے، تو چیف جسٹس صاحب جس آئین کی کتاب میں یہ آرٹیکل 20 لکھا ہوا ہے، اس کے آرٹیکل 20 کے شروع میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ آرٹیکل 20 قانون کے تابع یعنی سبجیکٹ ٹو لا ہے، اور پاکستان کا قانون یہ ہے کہ قادیانی اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے۔ جہاں تک مذہبی آزادی اور قادیانیت کا تعلق ہے تو کیا قادیانی آئین میں درج اپنی حیثیت بطور غیر مسلم اقلیت کو تسلیم کرتے ہیں؟ جی نہیں، وہ تو آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دھونس اور زبردستی سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، بلکہ ان کی اپنی کتابوں میں درج ہے کہ قادیانیوں یعنی احمدیوں کے علاوہ تمام مسلمان کافر ہیں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے فیصلے کے بعد کیا اب پاکستان میں قادیانی تحریف شدہ ترجمہ قرآن پر مشتمل قرآن کو چھاپیں اور تقسیم کریں اور کروڑوں کی تعداد میں پائے جانے والے مسلمان ان کی اس مذہبی دہشت گردی کا شکار ہو جائیں؟ قادیانی جو کہ اپنے آپ کو مذہبی اقلیت تسلیم ہی نہیں کرتے، آپ نے ان کی مذہبی آزادی کا تو ذکر کر دیا، لیکن یہ کون سا اصول ہے کہ آئین کو نہ ماننے والوں کو تو آزادی اور کروڑوں مسلمانوں کے حقوق کی پامالی؟ تصویر کا اصل رخ یہ ہے کہ قادیانیوں نے اسلام کے متوازی ایک نیا دین کھڑا کیا جس کا نام احمدی اسلام رکھا۔ قادیانی جھوٹے مدعی نبوت مرزا غلام قادیانی کے ساتھیوں کو صحابہ کہتے ہیں، مرزا کے اوپر اترنے والے شیطانی الہامات کو وحی کا درجہ دیتے ہیں، مرزا غلام قادیانی کی باتوں کو حدیث کا درجہ دیتے ہیں، مرزا غلام قادیانی کی بیٹی کو سیدۃ النساء کہتے ہیں، مرزا غلام قادیانی کی بیوی کو ام المومنین کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی گستاخی یہ کہ مرزا غلام قادیانی کو نعوذ باللہ ثانی محمد یعنی محمد رسول اللہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ چیف جسٹس صاحب آپ خود بتائیں کہ جس مذہب کی آزادی کا آپ کہہ رہے ہیں، کیا ان شیطانی عقائد کی اشاعت کی ترویج اور تبلیغ کی اجازت پاکستان کے مسلمانوں میں دی جا سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قادیانیوں کے انہی کفری عقائد کی بنا پر نہ صرف پاکستان کی قومی اسمبلی بلکہ مسلمانوں کے عالمی نمائندہ تنظیم OIC اور ورلڈ مسلم لیگ نے بھی قادیانیوں اور ان کے دیگر فرقوں کو غیر مسلم قرار دیا۔ چیف جسٹس صاحب آپ نے اپنے فیصلے میں قرآن کی آیت لا اکراہ فی الدین کا ذکر تو کر دیا، تو ہم بھی تو یہی مانتے ہیں کہ مذہب اختیار کرنے میں کسی پر کوئی جبر نہیں، مگر مذہب کے نام پر مسلمانوں کو کافر کہنا، مسلمانوں کو گالیاں دینا اور قرآن مجید کے ترجمے میں تحریف کرنے کا کیا ان چیزوں کی کسی کو اجازت ہو سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اس سے پہلے پاکستان کے سپریم کورٹ کے لارجر بینچوں کے فیصلے موجود ہیں اور وہی لاگو رہیں گے۔ قادیانی اگر مذہبی آزادی چاہتے ہیں تو وہ سب سے پہلے آئین میں درج اپنی حیثیت بطور غیر مسلم اقلیت کو تسلیم کریں اور پھر اپنے کسی حقوق کا مطالبہ کریں۔ پاکستان جو کہ اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، اس میں یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ سردار الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور آئین اور قوانین ختم نبوت کے خلاف کسی بھی قسم کی کوئی سازش پوری ہو سکے۔ چیف جسٹس صاحب میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ اپنے فیصلے پر برائے مہربانی نظر ثانی کریں اور تحریف شدہ ترجمہ قرآن کے اس کیس کے قادیانی ملزموں کو قانون کے کٹہرے میں لا کر کیفر کردار تک پہنچائیں اور نبی مکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو اپنا نصیب بنائیں۔ ختم نبوت زندہ آباد، پاکستان پائندہ آباد۔ حسن رانا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔